میری اماں کی شادی کو 4 برس بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ کسی معمولی سی بات پر والد صاحب نے انہیں طلاق دے دی۔ وہ غصے کے تیز تھے، ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتے تھے۔ طلاق دے کر بہت پچھتا ہے، لیکن تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ شادی کا بندھن مضبوط ہوتا ہے، مگر یہ مکڑی کے جالے جیسا نازک بھی ہوتا ہے۔ اگر ٹوٹ جائے تو کسی صورت ان دھاگوں کو جوڑنا ممکن نہیں ہوتا۔ اماں روتی دھوتی میکے چلی گئیں۔ جب میں نے ہوش سنبھالا تو خود کو ماموں اور نانی کے رحم و کرم پر پایا۔ جب طلاق کا غم کچھ کم ہوا تو ماں نے گزر بسر کے لیے خود کفیل ہونے کا سوچا۔ اگر زیادہ پڑھی لکھی ہوتی تو کسی اسکول یا کالج میں نوکری کے لیے کوشش کرتی، لیکن وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ دل محسوس کر رہ گئی۔ میں اور انور اس وقت چھوٹے تھے، اس لیے نانی کے گھر آ کر بہت خوش تھے۔ ہمیں ماں باپ کی جدائی اور طلاق کے دکھوں کا کچھ علم نہ تھا۔ میری ماں اب فکر معاش میں مبتلا رہنے لگی، مگر بدقسمتی سے ان کے پاس ایسا کوئی ہنر نہ تھا جس کی اس دور میں قدر و قیمت ہو۔ اماں پر طلاق کا صدمہ بھی تازہ تھا، اس لیے خالائیں اور نانی ہمیں پلکوں پر بٹھا کر پال رہی تھی۔ ذرا ذرا سی بات پر یہ لوگ بے چین ہو جاتے اور حتی الامکان ہماری ضروریات پوری کرنے کی کوشش کرتے۔ میری ماں سمجھدار تھی، جانتی تھی کہ یہ 4 دن کی چاندنی ہے۔ وقت گزرنے پر جب بہن بھائی سب اپنے اپنے گھروں کے ہو جائیں گے تو ان کی حیثیت میکے میں تو کوڑی کی رہ جائے گی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ زمانے کی نگاہیں بدلنے سے پہلے خود کو خود کفیل بنا لیں۔ ایک سہیلی کے مشورے پر انہوں نے نرسنگ کی تربیت حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ سہیلی خود بھی ایک اسپتال میں ہیڈ نرس تھی۔ تب میٹرک پاس لڑکیوں کو بھی نرسنگ کے کورس میں داخلہ مل جاتا تھا، کیونکہ اس وقت لڑکیاں اس شعبے کی طرف کم آتی تھیں۔ نرسنگ کے پیشے کو کمتر سمجھا جاتا تھا، مگر امی کی سہیلی نے سمجھایا کہ یہ پیشہ نہ صرف انسانیت کی خدمت ہے، بلکہ تم جیسی ضرورت مند خواتین کے لیے بہترین ذریعہ روزگار بھی ہے۔ امی نے سوچا ماریا ٹھیک کہتی ہے، واقعی نرسنگ میرے اور میرے بچوں کے لیے روزی روٹی کا سامان مہیا کرے گی۔ نانی اور ماموں نے مخالفت کی، لیکن امی نے ان کی نہ مانی اور نرسنگ کی تربیت لے لی۔ انہیں ایک اسپتال میں ملازمت مل گئی۔ کبھی دن کی ڈیوٹی ہوتی، کبھی رات کی۔ اب وہ ہمیں زیادہ وقت نہ دے پاتی، تب ہمیں بہت گھبراہٹ ہوتی۔ ماں تو چھپر چھاؤں ہوتی ہے، جب وہ گھر میں موجود ہوتی تو ہمیں کسی بات کا خوف نہ ہوتا، اور جب وہ نہ ہوتی تو ہم اپنوں سے بھی ڈرے سہمے رہتے۔ ہمیں بھوک لگتی تو کھانے کی درخواست نہ کرتے، نہ ہی فریج سے کچھ نکالتے، حالانکہ کسی نے کبھی منع نہیں کیا۔ جب نانی یا خالہ خود کھانا دیتی تو ہم کھا لیتے۔ فروٹ سامنے رکھا ہوتا، جب تک وہ خود اٹھا کر نہ دیتی ہم ہاتھ نہ لگاتے۔ اماں ہر وقت نصیحت کرتی رہتی کہ گھر میں کسی کو پریشان مت کرنا۔ یہ ان کی نصیحتوں ہی کا اثر تھا کہ ہم بچپن ہی سے بڑوں کی طرح سنجیدگی سے زندگی گزارنے لگے۔ حالات کی نزاکت نے ہمیں بچپن میں ہی بالغ نظر کر دیا تھا۔ میں ان دنوں میٹرک کا امتحان دے رہی تھی کہ ایک روز امی ڈیوٹی سے لوٹی اور آتے ہی بستر پر گر گئی۔ میں سمجھی کہ ڈیوٹی کی وجہ سے تھکی ہوئی ہے، مگر آج وہ کچھ زیادہ نڈھال تھیں۔ بستر پر لیٹتے ہی بخار چڑھ گیا، پھر تو روز بروز طبیعت بگڑتی چلی گئی۔ دھان پان سی تھیں، 2-4 الٹیاں آئیں اور بے ہوش ہو گئیں۔ یہ حالت دیکھ کر سب گھبرا گئے۔ ماموں جان انہیں اسپتال لے گئے، جہاں انہیں داخل کر لیا گیا۔ اب تو گھر کا ہر فرد اداس اور پریشان دکھائی دینے لگا۔ میری اور انور کی حالت اور بھی خراب تھی۔ امی کے بغیر دل سنسان اور گھر ویران لگ رہا تھا۔ رات کو ہم دونوں اپنے کمرے میں جائے نماز بچھا کر ماں کی صحت یابی کے لیے دعا کرتے رہے، مگر شاید ہماری دعاؤں میں تاثیر نہ تھی۔ ہماری دعائیں رائگاں گئیں کہ آخر کار وہ اپنی جان کی بازی ہار گئی، اور ان کے ساتھ ہم بھی زندگی کی بازی ہار گئے۔ کچھ دن رونے دھونے میں گزر گئے۔ رفتہ رفتہ وقت نے یہ احساس دلایا کہ اب زندگی کا مقابلہ ماں کے بغیر کرنا ہے، اور اس کٹھن سفر کو طے کرنے کے لیے سادہ راہ درکار ہے۔ اگر ابھی سے نہ سوچا تو آنے والے کل کا سامنا کیسے کریں گے؟ میں بڑی تھی، اس لیے مجھے ہی کچھ سوچنا تھا۔ وقت تو بے لگام گھوڑے کی طرح دوڑ رہا تھا، اسے کوئی قابو نہیں کر سکتا۔ اس لیے آج کا کام آج ہی نمٹانا ہوگا، اسے کل پر نہیں ڈالنا۔
میں نے فیصلہ کر لیا کہ مزید نہیں پڑھوں گی۔ بی اے ایم اے کر بھی لیا تو بڑی نوکریاں بغیر رشوت اور سفارش کے نہیں ملتی، یہ کڑوا سچ ہے جو روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اعلیٰ ڈگریاں رکھنے والے بھی دھکے کھاتے پھرتے ہیں، لیکن جس کے پاس ہنر ہو وہ بھوکا نہیں مرتا، دو وقت کی روٹی کما کر پیٹ بھر کر سوتا ہے۔ میں ہر کسی سے خندہ پیشانے سے ملتی، کسی کو دکھ پہنچانے کی کوشش نہ کرتی، دیانتداری سے محنت کرتی، چنانچہ ڈاکٹروں کی نظروں میں بھی ایک مقام بنا لیا۔ عملے کے علاوہ مریض اور ان کے لواحقین بھی میرا احترام کرتے تھے۔ اس عزت و محبت کے ماحول میں میں نے اپنی زندگی کے کتنے ہی قیمتی سال گزار دیے۔ میرے سیاہ گھٹاؤں جیسے بالوں پر اب وقت کی چھلنی نے ہلکی ہلکی برف چھڑکنا شروع کر دی تھی۔ اب میں ایک سمجھدار ادھیڑ عمر خاتون لگنے لگی تھی۔ زندگی کے 20 صبر آزما برسوں کی سخت تپش کے بعد بالآخر اس مقام پر پہنچی کہ انور کے روشن مستقبل کو دیکھ کر خوش اور سرخرو ہو سکوں۔ اور کیوں نہ خوش ہوتی، آخر وہ میرا سگا بھائی تھا، وہ مجھے اتنا پیارا تھا کہ اس کی خاطر میں بڑے بڑے مصائب جھیل سکتی تھی۔ یہ تو زندگی کے چند سال تھے جن کے ضائع ہونے کا نہ مجھے پچھتاوا تھا نہ ملال۔ میں نے دن رات کی محنت اور مسلسل ڈیوٹی کر کے اپنے بھائی کو اعلیٰ تعلیم دلوائی، یہاں تک کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک لڑکی کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی خوشی کے لیے میں نے انور کی شادی اسی لڑکی سے کرا دی۔ اس کو خوش اور مطمئن دیکھ کر مجھے طمانینت کا احساس ہوتا۔ دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرتی کہ اس نے مجھے اتنا حوصلہ اور طاقت دی کہ ہم عزت اور سکون سے جینے کے قابل ہو گئے۔ امی کی جدائی کا دکھ کبھی کبھی بے چین کر دیتا تھا، پھر یہ سوچ کر دل کو شانت کر لیتی کہ میری ماں نے انسانیت کے جس جذبے کے تحت نرسنگ کا پیشہ اپنایا تھا، میں نے بھی ان کے مشن کو اسی طرح پایہ تکمیل تک پہنچایا کہ کبھی کسی مریض کی خدمت میں کوتاہی نہیں کی۔ مریض جب اسپتال سے رخصت ہوتے تو خوشی اور دعاؤں کے ساتھ جاتے۔ ان کی یہ دعائیں میرے لیے کسی اعلیٰ ایوارڈ سے زیادہ قیمتی تھیں۔ وہ ایک وقت تھا جب میں کماتی تھی اور اپنی ہمت کے بل پر جی رہی تھی، سب عزت سے بات کرتے تھے۔ پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ رفتہ رفتہ ہمت ہارنے لگی، عمر کی کمزوری مجھ پر غالب آنے لگی اور میں مزید محنت کے قابل نہ رہی، تو وقت کی دوڑ میرے ہاتھوں سے چھوٹنے لگی۔ ناتوانی نے مجھے بٹھا دیا۔ اب میں گزرے وقت کو آواز دینے کی سکت بھی نہ رکھتی تھی۔ شدت سے اپنی کم مائگی کا احساس ہونے لگا۔ پچھتاوے مجھے گھیرنے لگے۔ میرا بھائی جسے میں عزیز از جان جانتی تھی، جو اب ایک انجینئر اور بڑا افسر بن چکا تھا، اپنے ملنے جلنے والوں سے میرا تعارف کرانے سے کترانے لگا۔ وہ اپنے دوستوں اور ان کی فیملیز کو یہ بتانے میں شرمندگی محسوس کرتا کہ اس کی بہن نرس ہے۔ میرا پیشہ گویا اس کی عزت کو گھٹانے کا سبب بن گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا کہ باجی، پینشن کی خاطر ملازمت نہ گھسیٹے، ہمارے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے۔ ایک دن اس کے افسر کی بیوی آپریشن کے سلسلے میں اسپتال داخل ہوئی۔ اتفاق سے اس مریضہ کے روم میں میری ڈیوٹی تھی۔ میں نرسنگ کی وردی پہنے مریضہ کا درجہ حرارت نوٹ کر رہی تھی کہ اچانک مریضہ کا شوہر اور میرا بھائی کمرے میں داخل ہوئے۔ بھائی کے افسر نے مجھے پہچان کر حیرت سے کہا کہ باجی، آپ یہاں؟ کیا آپ نرسنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں؟ جی بھائی ساجد، میں نے مسکرا کر جواب دیا۔ تب میں نے دیکھا کہ میرے بھائی کا رنگ فک ہو چکا تھا۔ وہ شرمندہ تھا، پسینے میں شرابور۔ گھر آ کر اس نے کہا کہ باجی، میں تبھی تو آپ سے کہتا تھا کہ ملازمت چھوڑ دیں۔ دیکھیں میری کتنی سبکی ہوئی ہے۔ آج اسپتال میں میرا افسر میری عزت نہیں کرے گا، وہ سب کو بتائے گا کہ اس کی بہن نرس ہے۔ میں نے کہا کہ تو کیا ہوا انور، نرس ہونا کوئی ملامت کی بات تو نہیں، نرسنگ ایک قابل احترام پیشہ ہے، تم ایسا کیوں سوچتے ہو؟ ایسا تو جاہل لوگ سوچتے ہیں۔ اس نے کہا کہ باجی، آپ نہیں جانتی اس دنیا کو، یہاں عزت اور مرتبے کے معیار آپ کی سوچ سے مختلف ہے۔ پلیز باجی، آپ ملازمت چھوڑ دیں، مزید میری ذلت کا باعث نہ بنے، مجھے بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب میں اپنے دوستوں اور جاننے والوں کی نظروں میں گر جاتا ہوں، جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ میری بہن نرس ہے۔ میرا دل چاہا کہ انور کو خوب کھری کھری سنا دوں، لیکن اس کو کچھ کہنا لا حاصل تھا۔ وہ تو وہی زبان سمجھتا تھا جو زمانہ بولتا ہے۔ اس نے تو دنیا والوں کی بات کی تھی، اور سچ یہ ہے کہ دنیا والے خلوص دل سے
نرسنگ کے پیشے کی عظمت کو تسلیم نہیں کرتے۔ معاشرے میں آج بھی نرسنگ کے شعبے کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو اسے ملنا چاہیے۔ دنیا ہمیں حقارت سے دیکھتی ہے، سسٹر کہہ کر پکارتی ہے، لیکن اس رشتے کو حقیقت میں اپنانے کا حوصلہ کسی میں نہیں۔ ہماری اہمیت صرف اس وقت ہوتی ہے جب کوئی مریض بستر مرگ پر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ صحت یاب ہو کر اسپتال سے جاتا ہے، ہمیں بھول جاتا ہے۔ اکثر گھرانوں میں نرسوں سے دوستی کو بھی ناپسند کیا جاتا ہے۔ اپنی بیویوں یا بہنوں کو نرسوں کے ساتھ گھلنے ملنے سے روکا جاتا ہے۔ معزز گھرانے لیڈی ڈاکٹر کے رشتے کو ترجیح دیتے ہیں، مگر کبھی نرس کو بہو بنانے کی خواہش نہیں رکھتے۔ حالات کا یہ کرب ہمارے طبقے کی ہر لڑکی اور عورت کو اندر ہی اندر جھیلنا پڑتا ہے۔ ستم ظرفی یہ ہے کہ ہم اس ناانصافی پر زبان بھی نہیں کھول سکتی، نہ ہی معاشرے سے اس نامہربانی کا سبب پوچھ سکتی ہیں۔ زمانے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن دکھ تو یہ ہے کہ آج میرا اپنا سگا بھائی مجھے نرس کے رشتے سے پہچانے جانے سے گھبراتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ایک بڑا افسر بن چکا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ میرا رشتہ اس وجہ سے نہیں ہو سکا کہ میں نرس ہوں۔ کہتا ہے اگر میں ڈاکٹر ہوتی تو لوگ میرے رشتے کے لیے چکر لگاتے، جبکہ میں کہتی ہوں کہ رشتے عزت اور قسمت کی باتیں ہیں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ شادی میں نے خود اس لیے نہیں کی کیونکہ مجھے تمہیں پڑھانا تھا، تمہیں بڑا آدمی بنانا تھا۔ یہ میری محنت تھی جس کے نتیجے میں تم انجینئر بنے، ورنہ شاید کسی ورکشاپ میں چھوٹے موٹے میکینک ہوتے۔ بہن کی نرسنگ کی کمائی سے تم ایک اعلیٰ عہدے پر تو پہنچ گئے، مگر اب یہی شعبہ تمہارے لیے شرمندگی کا باعث بن گیا ہے۔ آخر ہم بطور معاشرہ کب باشعور ہوں گے؟ کب ہم اتنے بالغ نظر ہوں گے کہ نرسنگ جیسے اہم، مقدس اور انسانیت کی خدمت پر مبنی پیشے کو بھی وہی عزت دے سکیں جو اس کا حق ہے؟ میں اندر ہی اندر ٹوٹ رہی تھی، لیکن خاموش رہی۔ قدرت نے مگر میرے لیے انصاف محفوظ کر رکھا تھا۔ چند دن بعد اسپتال میں انور کی افسر بیوی کی حالت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹر رستے میں تھے اور وقت بہت کم تھا۔ میں نے بھاگ کر ایمرجنسی انجیکشن لگایا، آکسیجن لگائی، اور خدا کے فضل سے وہ سنبھل گئی۔ کمرے میں موجود انور اور اس کا افسر یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ انور کی آنکھوں میں بے یقینی، ندامت اور حیرت سب کچھ اکٹھا تھا۔ اس کی بیوی نے میرا ہاتھ تھام کر کہا، باجی آپ نے میری جان بچائی ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ جملہ سن کر انور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ میرے قدموں میں گر گیا اور کہا، باجی مجھے معاف کر دیں، میں اندھا تھا جو آپ کی قربانیوں کو نہ پہچان سکا۔ جس بہن نے اپنی زندگی میرے لیے قربان کر دی، میں نے اسی کو شرمندگی کا سبب بنا دیا۔ آج مجھے احساس ہوا کہ نرسنگ صرف پیشہ نہیں، عبادت ہے۔ آپ میری ماں بھی ہیں اور میرا فخر بھی۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، انور یاد رکھو، عزت وہ نہیں جو دنیا دے، عزت وہ ہے جو دل میں بسے۔ نرسنگ کبھی ذلت نہیں، یہ انسانیت کی خدمت ہے۔ اس دن کے بعد انور واقعی بدل گیا۔ وہ سب کو فخر سے کہتا، یہ میری بہن ہے جس نے اپنی خوشیاں، اپنی زندگی، اپنا سب کچھ قربان کر کے مجھے بنایا، اور ہاں یہ نرس ہے